اللہ نے کہا پکڑ لیا، خیر اسی میں تھی۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی جو مثال میں نے قرآن پاک سے پیش کی۔ اب اس تناظر میں یہ دیکھو جو مضمون میں نے آج پڑھا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کرہ ناپسندیدہ، کراہت۔ اللہ فرما رہے ہیں دشمنوں سے جنگ کرنا تمہارے ذمے لکھ دیا گیا ہے، دشمنوں سے قتال کرنا، جہاد کرنا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور وہی تم پر شاق ہے، گراں ہے، ناپسند ہے۔ کیوں؟ دشمن کے مقابلے میں سر میدان یعنی میدان کارزار میں جانا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے۔ جو میدان میں اترتے ہیں کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ زندہ واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ مال بھی اپنا، جان بھی اپنی پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن حکیم میں رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کس چیز کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، بلا شبہ انا لائے ہیں رفع شک کے لیے، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ کس نے خریدا ہے سودا؟ سودا کیا ہے؟ جانیں اور اموال دونوں اللہ نے جمع، انفسہم نفس کی جمع، اموالہم مال کی جمع۔ ایمان والوں کی جانیں، ایمان والوں کے اموال اللہ نے خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ قیمت کیا؟ قیمت کیا ہے؟ جنت۔ جو ایمان والا ہے، جو بھی جس کے دل میں ایمان ہے، اس کا مطلب ہے تمام ایمان والے، ان کی جانیں، ان کے مال سب بکے ہوئے ہیں۔ کس نے خرید رکھے ہیں؟ اللہ نے، اور قیمت بھی بتلا دی ہے، جنت۔ یہ ہے قیمت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں۔ جنت بظاہر ایک لفظ ہے، عام طور پر اس کا معنی باغ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ دنیا کا باغ نہیں، یہ وہ مقام ہے دنیا میں رہ کر جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تصور اس چیز کا ہوتا ہے جو دیکھی ہوئی ہو، جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کا تصور کیا کریں گے۔ اگر کریں گے وہ درست نہیں ہوگا، آپ کے اپنے خیالات ہوں گے جو آپ کے تصور میں آئیں گے، حقیقت نہیں ہوگی۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے،
ہاں جی، آپ اگر جن حضرات نے مجھے دیکھا ہے، اگر کبھی کسی وقت تصور میں لانا چاہیں تو میری شکل صورت آپ کے سامنے آئے گی، آئے گی۔ اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، آپ تعارف کرائیں گے میرے بارے میں، وہ نہیں جانتا، اس نے مجھے نہیں دیکھا کبھی بھی، تو اپنے ذہن میں کیا شکل صورت لائے گا؟ آپ تو تعارف کرا رہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ شکل صورت لائے کہ ایک بڑی سی پگڑی سر پہ ہوگی، اتنا اونچا شملہ ہوگا، جناب کی خیر رہے، اتنا لمبا وہ قد ہوگا، ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا۔ تصور ہے ایک آدمی کسی طرح کا، دوسرا کسی طرح کا تصور کرے گا۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تصور میں لاتے ہیں، کیونکہ حضور کو دیکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ کیا تصور کریں؟ عین ممکن ہے ہر ایک کا اپنا اپنا تصور الگ 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 ہو، حقیقت اور ہے، اس کا خیال اور ہے حضور کے بارے میں۔ اس لیے بڑا محتاط معاملہ ہے۔ اگر کوئی اپنے تصور میں آنے والے ایک عکس کو، ایک شکل و صورت کو ہی سمجھ لے کہ یہ رسول اللہ ہیں، تو ہو سکتا ہے عین ممکن ہو اور یہ گناہ ہو، کیونکہ ایک اصلی شکل و صورت رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی، وہ الگ، ایک اس نے اپنے تصور سے قائم کی، وہ الگ، پھر ہر شخص نے اپنے اپنے تصور میں الگ الگ بنائی، تو وہ شرک فی ذات الرسول ہوگا اور گناہ ہے۔ وہ اسے اپنے ہی تصور کو اللہ کا رسول سمجھ بیٹھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، بڑا احتیاط کا معاملہ ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تصور اپنے تئیں قائم کرتا ہے کہ اس میں مجھے نفع ملے گا لیکن نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک اپنے خیال میں سمجھتا ہے نہیں یہ سودا نہیں خریدنا، اس میں نقصان ہوگا، تو عین ممکن ہے کوئی ناواقف کو سودا خرید لے، اس کو اس میں بڑا نفع ہو جائے، ہوتا ہے۔ جنت کسی نے نہیں دیکھی، کیا تصور کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُصِيبُكُمْ بِمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ بنایا ہے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وہاں کی سرسراہٹ کو کسی کان نے سنا ہی نہیں۔ ارے دیکھنا سننا تو درکنار، کسی بندے بشر کے قلب پر اس کا وسوسہ اور خیال تک نہیں گزرا، وہ کچھ ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی۔ الا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، جانتے ہیں۔ تو وہ ہے قیمت۔ مال کیا ہے؟ ایمان والوں کے جانیں، ایمان والوں کے مال۔
خریدا کس نے ہے؟ اشترا ماضی ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ یشتری، اللہ خریدے گا یا خرید رہا، نہیں، ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید کر لیا ہے، خرید رکھا ہے، ماضی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو سب بکے ہوئے ہیں۔ خریدار کون ہے؟ آپ کوئی دودھ دینے والا جانور، کوئی گائے، کوئی بھینس خریدتے ہو، سودا طے ہو جاتا ہے، پیسے دے دیتے ہو، تو کیا جانور اسی کے پاس چھوڑ دیتے ہو کہ تو ہی اس کے دودھ اور تو ہی اس کے مکھن وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے؟ کرتے ہو ایسے؟ ہاں جی، وہ پیسے دیتے نے، ہوتے ڈنگر ہک کے اپنے گھر کھڑنے۔ ہاں، پیسے دیے ہیں تو فائدہ تم کیوں اٹھاؤ؟ اب اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ اللہ نے نہ مال نہ جانے اپنے قبضے میں نہیں کہا رکھو اپنے پاس، قبضہ نہیں چھڑایا، خرید رکھا ہے، سودا ہو چکا ہے۔ ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، پر اللہ نے قبضہ نہیں چھڑایا۔ اور فرمایا جب ضرورت پیش آئے گی اس وقت دیکھیں گے کون اس سودے میں کھرا اور کون کھوٹا ہے، اسے نتارا ہوئے گا۔ بک چکا ہے، مال بھی بک چکی ہے، جان بھی۔ اس وقت ہتھیلی پر جان رکھ کے میدان کارزار میں کون آتا ہے اور کون جی چراتا ہے؟ ہاں، کھرے کھوٹے دا نتارا تے ہونا ادوں۔ دعوے کرنے بڑے سوکھے، ارے نترنا بڑا اوکھا ہے بھائی۔ بات میں پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے، اے اللہ، آپ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو مجھ پر ایمان لایا اس کے دل میں موت کی محبت ڈال دے۔ یہ مطلب نہیں کہ موت کی محبت میں خودکشی کرنی شروع کر دے، وہ حرام موت ہے، نہیں، یہ نہیں مطلب۔ موت کی محبت کہ جب اللہ تیرے راستے میں جہاد کا موقع آئے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر پیش کر دے۔ مجاہد فی سبیل اللہ چند قدم پر موت کو دیکھ کر کیوں سینے سے لگاتا ہے؟ کیوں؟ اسے کیا نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ تو لیلائے شہادت کی تمنا میں گلی گلی پھرتا ہے۔ ہاں، حضور نے کیا دعا فرمائی؟ موت کی کیا ڈال دے؟ محبت۔ مجنو کو لیلا سے کیا تھی؟ لیلا کیا ہے؟ مجنو صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور انگلی سے ریت کے اوپر لکھتا جا رہا ہے لیلا 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 لیلا۔ وہ لمبی لمبی سطریں صحرا کی زمین پر ریت کے اوپر انگلی سے لکھتا جا لیلا 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 لیلا، دور تک لکھتا ہے، پھر اگلی سطر میں پھر لیلا لیلا، وہ ایک ہی نام ہزاروں بار لکھتا جا رہا۔ کوئی گزرا
اس نے دیکھا ارے یہ کیا کر رہا، اس نے پڑھا یہ تو لیلا 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 لکھتا جا رہا۔ ارے مجنو کسے خط لکھ رہے ہو؟ وہ لیٹر کنوں لکھنا پیا، لو لیٹر کنوں لکھنا پیا؟ ہاں جی، وہ دیکھتا ہی نہیں، لکھتا جا رہا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں ابے مجنو یہ خط کسے لکھ رہے ہو؟ اس نے یوں دیکھا، بیٹھا ہوا تھا نا وہ کھلوتا سی، یوں دیکھا۔ مولوی رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گفت مشک نام لیلا می کنم خاطر حدرہ تسلامی دہم، خط نہیں لکھ رہا، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، ہاں، اور اسی میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ دیکھو عجیب بات ہے، ایک کالی کلوٹی لڑکی اور مجنو، بہت خوبصورت نوجوان، خوبصورت نوجوان، ہاں، وہ کسی نے کہا بغداد کے بادشاہ نے وہ لڑکی دیکھی لیلا، یہ ہے جس کے پیچھے وہ مرتا ہے، تو کہتا ہے اس کو لیلا سے کہتا ہے از دیگر خوبہ تو افزونی استی گفت خامش چو تو مجنو نیستی۔ بادشاہ نے کہا ارے دوسری محبوباؤں سے بڑھ کر تو حسین نہیں، کالی کلوٹی تو ہے کیا تو؟ تیرے پیچھے وہ قیس عامری بنو عامر کے قبیلے کا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا قصہ ہے، ہاں عرب کا، وہ سچا قصہ ہے۔ قیس عامری، قیس اس کا نام تھا مجنو کا، بنو عامر کے قبیلے کا آدمی تھا، نوجوان خوبصورت۔ بادشاہ کہتا ہے الدگر خوبہ تو افزونی استی، دوسرے محبوبوں سے بڑھ کر تو کوئی خوبصورت تھوڑی ہے، کیا ہے تو؟ اس نے جواب میں کیا گفت خاموش جو تو مجنو نیستی، کہتے خاموش تو مجنو نہیں، میرے حسن کو دیکھنے مجنو کی آنکھ لے کر آ۔